السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے ایک ایسے سپوت سے روشناس کروائیں گے کہ جس کے حالات نہ تو درسی کتابوں میں ملتے ہیں اور نہ ہی اسکولوں یا مدارس میں اس سے متعلق آگاہی دی جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام کا یہ بہادر اور جرت مند سپہ سالار محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور قتیبہ بن مسلم کا ہم اثر ہونے کے ساتھ ساتھ فتوحات میں بھی ان کا ہم پلہ تھا۔ یہ ذکر ہے شمالی افریقہ کے ریگستانوں اور بیابانوں کو فتح کر کے انہیں اسلام سے روشناس کروانے والے مسلمان جرنیل موسیٰ بن نصیر کا، جو آج بھی اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہیں۔ موسیٰ بن نصیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران اور شام کی سرحدوں پر موجود ایک شہر عین التمر میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس فتح کے بعد آپ کے والد، جو مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، انہیں بحیثیت غلام مدینے لے جایا گیا، جہاں بعد ازاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر کے ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں کتابوں میں زیادہ مواد نہیں ملتا۔ آپ نے ابتدائی تربیت اسی ماحول میں حاصل کی کہ جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز پروان چڑھ رہے تھے۔ شروعات میں چند انتہائی اہم عہدوں پر رہنے کے بعد موسیٰ بن نصیر کی قابلیت اور ذہانت سے مسلم امہ روشناس ہونے لگی۔ چنانچہ آپ کو افریقہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ان دنوں مسلمان مصر کو فتح کر چکے تھے اور افریقہ کے دیگر شمالی علاقوں پر بھی مسلمانوں کی بالادستی قائم تھی، لیکن ان علاقوں میں رہنے والی بربر قوم مسلسل بغاوتوں کی عادی تھی اور یہاں کے لوگ سخت سے سخت گورنروں کے مظالم برداشت کرنے کے سبب مسلمانوں سے شدید متنفر تھے۔ آئے دن مسلمان لشکروں کی بربر اقوام سے جھڑپوں اور جانی و مالی نقصان کی خبریں دربار خلافت میں پہنچتی رہتیں۔ موسیٰ بن نصیر صرف ایک فوجی جرنیل ہی نہیں بلکہ ایک بہترین مبلغ اور صلح جو شخص تھے۔ انہوں نے افریقہ کے گزشتہ گورنروں کے برعکس سختی سے کام لینے کی بجائے بربر اقوام میں گھل مل کر رہنا زیادہ پسند کیا۔ اس قوم کو اسلامی اقدار سے روشناس کروایا۔ اس نئے انداز نے بربر اقوام کو موسیٰ بن نصیر کا گرویدہ بنا لیا اور وہ اس کے ساتھ شمشیر زن ہونے کے بجائے اس کی سب سے بڑی طاقت بن گئیں۔ اب شمالی افریقہ مکمل طور پر موسیٰ بن نصیر کے سامنے سرنگو تھا، لیکن قسمت موسیٰ بن نصیر سے اس سے بڑا کام لینا چاہتی تھی، ایک ایسا کام جس کی بازگشت صدیوں تک سنائی دیتی، اور وہ تھا شمالی افریقہ کے راستے مسلمانوں کا یورپ پر حملہ، جسے تاریخ فتح اندلس کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس دور میں اندلس یعنی اسپین کی سرزمین پر روڈرک نامی ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا۔ یہاں رہنے والے تمام لوگ، چاہے وہ مسیحی ہوں یا یہودی، سب اس بادشاہ سے تنگ تھے۔ یہ بادشاہ صرف ایک ظالم اور سفاک انسان ہی نہ تھا بلکہ اول درجے کا بدکار اور اوباش بھی تھا، جس کے ہاتھوں سے سلطنت کے کسی وزیر یا نواب کی بیٹی محفوظ نہ تھی۔ روڈرک نے اپنی سلطنت میں ایک قانون بنا رکھا تھا جس کے تحت ملک کے تمام وزیروں، مشیروں اور دیگر اعلیٰ خاندان کی نوجوان لڑکیوں کی تربیت کی ذمہ داری بادشاہ کے ذمے تھی، اور اس مقصد کے لیے انہیں شاہی محل سے متصل ایک ہاسٹل میں رہنا ضروری تھا۔ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت تو صرف ایک بہانہ تھی۔ اس سارے ڈرامے کی اصل وجہ بادشاہ کی ہوس اور بد کرداری تھی۔ وہ یہاں سے من چاہی لڑکی منتخب کرتا اور اسے اپنے گھناؤنے عزائم کا شکار بناتا، لیکن ان لڑکیوں کے والی وارثوں کی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ بادشاہ پر انگلی بھی اٹھا سکیں۔ عصمت دری کا ایسا ہی ایک واقعہ کاؤنٹ جولین نامی فوجی عہدیدار کی بیٹی کے ساتھ بھی رونما ہوا، لیکن کاؤنٹ جولین دیگر نوابوں کی طرح خاموش رہنے کے بجائے افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کی فریاد پر اپنے ایک بربر نسل غلام طارق بن زیاد کو 7,000 مجاہدوں کا لشکر دے کر اسپین پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا، اور پھر خود بھی مزید فوج لے کر اسپین میں وارد ہوا۔
طارق بن زیاد نے کس طرح ایک معمولی سی فوج سے اسپین کے بادشاہ روڈرک کے لشکر جرار کو شکست دی، یہ اپنے آپ میں خود ایک عظیم داستان ہے جس سے مکمل آگاہی کے لیے آپ ہماری ویڈیو طارق بن زیاد ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم بات کریں گے موسیٰ بن نصیر کی۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر اسپین میں فتوحات پر فتوحات کرتے ہوئے فرانس کے علاقوں تک جا پہنچے۔ قریب تھا کہ شمالی یورپ بھی اس عظیم الشان مسلمان سلطنت کا حصہ بن جاتا، لیکن اسی وقت موسیٰ بن نصیر کو یورپ میں مزید فتوحات سے روک دیا گیا اور واپس دربار خلافت یعنی دمشق طلب کیا گیا۔ ان دنوں اسلامی دنیا پر خلیفہ ولید بن عبد الملک کی حکمرانی تھی، چنانچہ واپسی کا حکم ملتے ہی موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بے تحاشا مال غنیمت اور غلاموں کی ایک بڑی تعداد کے ہمراہ دمشق روانہ ہوئے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب خلیفہ ولید بن عبد الملک کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے اور ان کے بعد سلیمان بن عبد الملک تخت خلافت پر جلوہ افروز ہونے والا تھا، لہٰذا سلیمان بن عبد الملک نے بذریعہ قاصد موسیٰ بن نصیر کو یہ پیغام پہنچایا کہ اپنے قافلے کی رفتار دھیمی کر دو تاکہ یہ قافلہ ولید بن عبد الملک کی موت کے بعد یعنی میرے دور خلافت میں حاضر ہو اور اس تمام مال و اسباب کو میں وصول کروں۔ لیکن موسیٰ بن نصیر نے آنے والے خلیفہ کے حکم سے زیادہ موجودہ خلیفہ کے حکم کو ترجیح دی، دمشق میں داخل ہوا۔ خلیفہ ولید کی جانب سے موسیٰ بن نصیر کی خوب آؤ بھگت کی گئی، لیکن جلد ہی ولید بن عبد الملک اس دنیا سے رخصت ہوا اور سلیمان بن عبد الملک نیا خلیفہ بن گیا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے موسیٰ بن نصیر جیسے بہادر اور جرت مند سپہ سالار کے زوال کا دور۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے ذاتی بغض کے تحت موسیٰ بن نصیر پر بد دیانتی کا الزام عائد کر کے اس کی تمام دولت و جائیداد ضبط کر لی، اس کا عہدہ اس سے چھین لیا گیا۔ مزید یہ کہ اس پر تاوان کی اتنی بھاری رقم مسلط کر دی جسے بھرنا موسیٰ بن نصیر کے بس کی بات نہ تھی، لہٰذا اس جرم میں کبھی موسیٰ بن نصیر کو زد و کوب کیا گیا تو کبھی قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ 70 سال کے اس بوڑھے شخص کو گرمیوں کی تپتی دھوپ میں جلایا گیا، یہاں تک کہ یہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ ایک با اثر شخصیت کی ایما پر انہیں رہا تو کر دیا گیا، لیکن ان پر عائد تاوان حاصل کرنے کے لیے انہیں سارا دن عرب قبائل میں گھمایا جاتا اور ان سے بھیک منگوائی جاتی۔ شام کو بھیک میں ملی یہ تمام رقم تاوان کی مد میں ضبط کر لی جاتی۔ اندلس سے نکلتے وقت موسیٰ بن نصیر نے اپنے جس بیٹے کو اپنا نائب مقرر کیا تھا اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کا سر جیل میں بند موسیٰ بن نصیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ افریقہ اور اسپین کو فتح کرنے والا یہ بہادر شخص اب تک تمام ظلم و ستم سہتا آیا تھا، لیکن جواں سال بیٹے کی موت کا غم اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ انتہائی غربت اور قسم پرسی کی حالت میں عالم اسلام کے اس مجاہد نے اس دنیا سے کوچ کیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی مرضی پر یہ سلوک صرف موسیٰ بن نصیر کے ساتھ ہی نہ ہوا، بلکہ اس دور کے تمام مسلمان سپہ سالار جن کے نام پر بے شمار فتوحات درج ہیں، مثلاً محمد بن قاسم فاتح سندھ، قتیبہ بن مسلم فاتح وسطی ایشیا اور طارق بن زیاد فاتح اسپین کے انجام بھی موسیٰ بن نصیر سے مختلف نہ تھے۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں،
ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔